اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شادی کی رات دلہنیں بیمار ہو جاتی ہیں، کوئی کہتا ہے خوبصورت بہت لگ رہی تھی، جن عاشق ہو گئے ہیں۔ ایسے غزالہ شادی کی رات جب پہنچتی ہے اپنے سسرال میں، اور وہاں بیٹھے بیٹھے سیج میں بیٹھے اس کو 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ اب 1 گھنٹے میں بخار میں تپ رہی ہے اور بخار کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ اب بے ہوش ہونے کی ڈر تھی غزالہ کی کہ وہاں پہ جو بوڑھی بوڑھی عورتیں تھیں انہوں نے مختلف باتیں کرنے شروع کر دی۔ کوئی کہتا ہے کتنی منحوس ہے کہ ابھی آئے 1 گھنٹہ نہیں ہوا اور بے ہوش ہو گئی ہے، لگتا ہے پورے گھر کو کھائے گی۔ کوئی کہتا ہے اس پہ لگتا ہے جن عاشق ہے، کوئی کہتا ہے لگتا ہے اس کا کوئی اور عاشق تھا جس کی وجہ سے کچھ چیز نہ کھا لی ہو، کہیں بے ہوش نہ ہو گئی ہو۔ کوئی کہتا ہے منحوس، کوئی کچھ اور کوئی کچھ، اور کوئی کہتا ہے بیمار ہے۔ اب ساری عورتیں دلہا کی ماں ہے نا اسے کہتی ہیں، بہن تمہارا تو اکلوتا بیٹا تھا، تم نے آخر کیا دیکھا اس میں بیمار بہو میں جو بیاہ کے گھر لے آئی مصیبت اپنے لیے۔ اب یہ عورت غصے میں ساری عورتوں کی بات سن کے دلہن کی ماں کو فون کر کے کوستی ہے، کہتی ہے بہن میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا، یہ تمہاری بیٹی میں نقص تھے تو میرے بیٹے سے کیوں بیائی تھی تو۔ اب دلہن کی ماں کہتی ہے بہن مجھ سے قسم لے لو اس میں ایسا کوئی نقص نہیں تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمیں نہیں معلوم۔ اب اس نے خوب کوسا دلہن کی ماں کو، فون بند کر دیا۔ اتنے میں دلہا آتا ہے، اپنی اس بیوی کو لے کے اٹھاتا ہے ہاتھوں میں اور گاڑی میں بٹھا کے لے کے جاتا ہے اسپتال میں۔ وہاں پہ جا کے ڈاکٹر ڈرپ وغیرہ لگاتا ہے اور چھٹی ہو جاتی ہے، گھر لے آتا ہے، ٹیسٹ نہیں کراتا کوئی بھی۔ اب جب گھر پہ لے کے آتا ہے تو مختلف عورتیں مختلف باتیں کر رہی ہیں۔ لڑکے نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر ڈرپ لگ گئی ہے، ویکنس تھی، ٹھیک ہو گئی ہے، پریشان تھی۔ اب نہ اگلے ہی دن ولیمے کے بعد اس کی جو دلہا ہے اس کی ماں نے کہنا شروع کر دیا، سمیر بیٹا دیکھ ابھی کچھ دن ہوئے ہیں تو اس کو طلاق دے دے، کہاں ہم بیمار بہو کو سنبھالتے پھریں گے۔ اب لڑکا سمجھدار تھا، وہ کہتا ہے ماں میں نے اس کے شادی کی ہے دکھ اور سکھ دونوں میں ساتھ دینے کے لیے، اگر یہ بیمار ہے تو میں اس کا علاج کراؤں گا، میں اس کا شوہر ہوں۔ اب اس نے ماں کو چپ کرا دیا۔ اب جو لڑکی تھی اس کا بخار کبھی صبح میں ہوتا اور شام میں نہ ہوتا، کبھی 2 دن بخار ہوتا کبھی 2 دن نہ ہوتا، ایسے کسی ایک ہفتے ٹھیک ہے ایک ہفتہ بیمار ہے، بیماری ختم نہ ہوئی اس کی۔ اب یہ بڑے پریشان۔ اب ادھر جو ہے لڑکا، اس کی جو ماں ہے نا اس نے کہنا شروع کر دیا کہ بیٹا دیکھ مجھے لگتا ہے کہ جو تیری بیوی ہے نا اس پہ کسی نے جادو کیا ہوا ہے، تو ایسا کر اپنی بیوی کی کو پہنی ہوئی قمیض لا دے تاکہ میں اس کا علاج کرا سکوں۔ لڑکے نے بڑا سمجھایا اپنی ماں کو، کہتا ہے ماں دیکھ جادو واقعی ہوتا ہے لیکن اس کا توڑ قرآن پاک میں ہے، آپ قرآن پاک پڑھیں، میں پڑھتا ہوں آپ پڑھیں، اس کو اپنی بیوی کو کہتا ہوں پڑھے، پر یہ آپ جو ہے نا یہ بھول جائیں، یہ فزیکل مسئلہ ہے، اس کو میڈیکل مسئلہ ہے، میں اس کا علاج کرا لوں گا۔ آخر ماں قائل کر دیا، پر ماں قائل ہونے والی تھی نہیں۔ ماں نے کیا کیا، اپنی بہو کی پہنی ہوئی قمیض خود ہی حاصل کر لی، کمرے سے چوری کر لی، واش روم میں لٹکی ہوئی تھی، اور وہ لے کے پہنچ گئی عامل بابا کے پاس۔ بہت ڈھونگی بیٹھے ہیں رستے میں لوٹنے کے لیے عورتوں کو۔ اب یہ پہنچ گئی اس کے پاس، اسے جا کے دکھاتی ہے، وہ قمیض کو یہاں سے ناپ کے وہاں سے ناپ کے چھوٹا کر دیا۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، آپ کی تو بہو پہ بڑا سخت جادو ہے، توبہ توبہ توبہ، یہ تو توڑ ہی بڑا مشکل ہے، یہ تو بڑا خرچے والا کام ہے، یہ تو 40 دن چلہ کاٹنا پڑے گا، آپ کو ہر جمعرات کو 1 مہینے کے لیے اپنی بہو کو میرے پاس لے کے آنا پڑے گا، میں اس کے اوپر جادو کا توڑ کروں گا، آپ کو 100 بیری کے پتے لینے کے آنے پڑیں گے، اور بیری ہو گاؤں کے باہر قبرستان والی جگہ کی اور فلانی جگہ کی، اما وہ جو چاند کی رات ہوتی ہے اس دن پتے توڑنے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ بتا دیا۔ اب یہ عورت تو فل قابو میں آ گئی اس عامل بابا کے۔ اب کہتی ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کس نے ہے۔ اب عامل بابا میں چھو منتر جادو منتر کرنے کے بعد کہتے ہیں اوئے ہوئے ہوئے، یہ تو آپ کی بہت قریبی عورت ہے کوئی، اور ایک آپ کے خاندان کی ہے، اس کا تو آپ گھر میں آنا جانا بھی کافی ہے۔ وہ اب تو یہ جو بہو کی ساس تھی نا یہ تو جناب پکی کہتی ہے یہ اس کلموئی کے کام ہے، میں نے شادی والی رات بھی دیکھا تھا، مسکراتی رہ رہی تھی مجھے دیکھ دیکھ کے، مجھے اسی شک ہو گیا تھا اس نے کام کر دیا، میری بہو میں کوئی نقص تھا ہی نہیں، وہ پہلے بھی ٹھیک تھی، اسی نے کوئی جادو کیا اس کے اوپر۔ وہ کہتا ہے بس آپ اتنا بندوبست کر لیں، 4 جمعرات کو 4 بکرے لے کے آنے ہیں، بہو کو لے کے آنا ہے، 100 پتے لے کے آنے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ بتا دیا۔ اب یہ جناب آتی ہے پھون پھان کرتی، گھر پہنچتی ہے، اپنے بیٹے سے کہتی ہے دیکھ تو مانتا نہیں ہے نا، میں دیکھ یہ تیری بیوی کے اوپر جادو کیا ہے،
کمیز چھوٹی ہو گئی ہے، یہ بڑا ہو گیا، ایسا کرتا ہے۔ عامر بابا نے بتایا 100 بیری کے پتے لے کے آنے ہیں، کالے بکرے لے کے آنے ہیں، 4 جمعرات کو 4 بکرے لے کے جانے ہیں، اور تمہاری جو بیوی ہے اس کو میں ساتھ لے کے جاؤں گی جمعرات کو۔ اب لڑکا غصے سے لال پیلا بھڑک گیا ماں پہ، کہتا ہے ماں آپ کی جو دماغ ہے اس میں یہ بات کیوں نہیں بیٹھتی کہ جادو تو ہے، اس کے لیے قرآن پاک ہے، اور میری وہ غیرت ہے میری بیوی، میں کیوں کسی غیر محرم کے آگے اپنی بیوی کو بھیجوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ معاملے ہو رہے ہیں دنیا میں آج کل، یہ کیسے ڈھونگی پیر ہے۔ وہ کہتی بیٹا نہیں، وہ ڈھونگی پیر نہیں ہے، ماں اگر آپ اتنا، وہ بڑا اللہ والا ہے، وہ کہتا ہے ماں اگر آپ اتنا اللہ کو مانتی ہوتی نا تو جو اپنے آپ کے بھائیوں سے زمین ملی تھی نا اس کے جو اپنے سود والے اکاؤنٹ میں نا جمع کراتی، اس پہ آپ سود لکھا رہی ہیں۔ آپ نے 10 سال سے جو اپنے زیور ہے اس کی زکوٰۃ نہیں دی، اور ویسے آپ بڑی اللہ کر رہی ہیں۔ اب ماں کو اس بات پھر بھی یقین نہ آیا۔ اب لڑکے نے کیا کیا کہ اپنی بیوی کو لیا، ہسپتال میں لے گیا، پورے ٹیسٹ کرائے، اس کو معلوم پڑا جی اس کی کڈنی میں مسئلہ ہے۔ اب کڈنی میں مسئلہ تھا، وہ سارا کام کلیئر ہوا، ڈاکٹری ٹریٹمنٹ پوری ہونے کے بعد 2-4 مہینے لگے، لڑکی بالکل فٹ فاٹ ہو گئی، 2 بچوں کی اب ماں بن گئی ہے۔ اب اس کی ساس جو ہے غزالہ کی ساس، اس نے جو فکسڈ ڈپازٹ میں اپنے پیسے ٹرانسفر کر لیے، جو سود سے رقم ملی تھی عالموں سے مفتیوں سے پوچھ کے کسی ادارے کو دے دی، اور جو 10 سال سے زیور کی زکوٰۃ نہیں دی تھی، زیور بیچ کے 10 سال کی زکوٰۃ دے کے اللہ سے معافی توبہ کر لی۔ ہم ویسے تو اللہ سے اتنا اپنے معاملے ٹھیک کرتے نہیں ہیں، پر بہو کے بیٹی پہ کوئی بیماری آ جائے، کوئی مسئلہ آ جائے، جادو ٹونا اور پیروں فقیروں کو ہم بکرے کھلا دیتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے، فطرانے ادا نہیں کرتے، کسی غریب کا حق کھانے میں دیر نہیں لگاتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو ہدایت دے، خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔